जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत और इसराइल जो है वो 10 इयर्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 10 साल कोऑपरेशन प्लान की बात कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों ममालिक के दरमियान। और इस हवाले से मैं ये क्योंकि इसराइल और इंडिया की पाकिस्तान का एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसमें बड़ी वैल्यू रही है। माजी में अगर हम जाएं, जब हम बच्चे हुआ करते थे, फिर हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात हुई और कहा गया कि जो इसराइल और इंडिया है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करना चाहते हैं, और इसराइली जहाज जो हैं वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं और वो बताएंगे और वो करेंगे। सो इसकी माजी में बड़ी सिग्निफिकेंस रही, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर पिछले 15-20 साल में हमने देखा कि ये चीजें डाउन प्ले होना शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो था वो भी चाहता था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक हो, वेस्ट चाहता था, लेकिन ये हो ना सका। और हमने यहाँ पे बड़ी बात की कि जी ये इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ अरसे से ये चीजें बंद हो गई। और मुझे याद है पाकिस्तान के जो दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातें हैं वो कहा करती थी जनाब के पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें इसराइल का भी शामिल होना चाहिए, यरूशलेम को भी टारगेट करें कल को, अगर जो है वो इसराइल मुसलमानों पे हमले करे तो हमें भी जो है वो चढ़ाई कर देनी चाहिए इसराइल। ये एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में रहा है, लेकिन अब वो सारी बातें हम भूल गए हैं क्योंकि अभी चैलेंजेस और तरह के हैं और अभी हमें शायद यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं होता कि इसराइल जो है वो हम पे हमले करेगा या इस तरह की चीजें। अब इसराइल और ये जो है 10 इयर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने इसराइल के अंदर और इजिप्ट के अंदर, लेकिन प्राइमरली इसराइल के अंदर भी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था पिछले महीने। और जो इंडियन एयर चीफ हैं विवेक राम चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये एक एक्स ब्लू फ्लैग जो है एक्सरसाइज है और ये इसमें उनके लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी इंडिया इसराइल के साथ ये एक्सरसाइजेस कर चुका है नवंबर 2017 के अंदर भी। लेकिन ये जो चीज है इसकी क्या वैल्यू है, और इंडिया इसराइल पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं देखी जाती जैसे पहले देखी जाती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दाएं बाजू का जो तबका है वो इंडिया इसराइल नेक्सस को समझता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया इसराइल के 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है, इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हेड करते हैं, उन्होंने तकरीबन 8,000 करोड़ की जो आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान तैयार किया है जिसे मेक इन इंडिया कह रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं जी कि बड़े पैमाने पे ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने इसी कल इस चीज को किया है कि जी हमें जो डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आना है कि 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करनी है व्हेन इट कम्स टू मेक इन इंडिया। इंटरनल डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है वो इंटरनल करनी है। अब बाहर से वो जो क्योंकि बड़े बड़े बिल्स देने पड़ते हैं, राफेल खरीदने पड़ते हैं, तो और इंडिया अपने आप को ये कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से। अच्छा, अब ये जो है कि इंडिया को पता है कि हमने अगर 8,000 करोड़ रखा हुआ है डिफेंस के लिए, तो उसके लिए वो जेवीज करने पड़ते हैं, जॉइंट वेंचर करने पड़ेंगे या किसी के साथ अगर प्रोक्योरमेंट करनी है, प्रोडक्शन करनी है, रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट होगी, तो वो समझते हैं इसराइल इज द मोस्ट सुटेबल कंट्री फॉर देम। और इसके लिए जो इंडियन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने इसराइल पिछले हफ्ते भी विजिट किया है और इस हवाले से उन्होंने इसराइलियों से मुलाकातें की हैं और जो इनके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है उनमें ये चीजें डिस्कस हुई हैं। अब अगर इंडिया चाहता है कि ये जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो हमारे साथ इसराइल करे, ताकि जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडो पैसिफिक में इंडिया को देखने पड़ रहे हैं या मिडिल ईस्ट में है, उसके लिए इंडिया को फायदा। अगर इंडिया बिकम्स अ पार्ट ऑफ द क्वाड एंड क्वाड 2, वो क्वाड 1 का तो है ही है, क्वाड 2 की बात हो रही है, तो वो इंडिया इज बिकमिंग मिडिल ईस्टर्न पावर, क्योंकि वो जिस तरह अपनी ह्यूमन रिसोर्स मिडिल ईस्ट में लेके जा रहे हैं, जैसे यूएई में आप देखें ना, यूएई वुड लव टू एंगेज विद इंडिया रादर देन यूएई वुड लाइक टू एंगेज विद पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री कोऑपरेशन। बल्कि मैं देख रहा था इन्होंने भी एक यूएई ने भी एक मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज एयरफोर्स की, आई थिंक इसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया था उन्होंने, बहरहाल हेल्प उस पर फिर बात करेंगे। सो ये जो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है भारत और इसराइल की।
اور انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک وزٹ کیا تھا، اور اس حوالے سے اسرائیل جو آلریڈی انڈیا کو بہت زیادہ چیزیں سپلائی کر رہا ہے، ویپن سسٹم دے رہا ہے، میزائلز دے رہا ہے، جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ دے رہا ہے، اور جو میک ان انڈیا کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو اسرائیل ریئلائز کرنے میں، اور ان کی جو ٹیکنالوجیکل اسسٹنس اینڈ وہ جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے اس میں بڑا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا ملٹری ہارڈ ویئر بائر ہے اس وقت، سب سے بڑا۔ اور جو اسٹاک ہوم جو انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق جو پچھلے 4 سالوں میں جو ہے وہ اسرائیل تقریباً دنیا کا 3% جو گلوبل ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ویپن کی، وہ اسرائیل سے ہوئی ہے۔ اور اس کو دیکھا جائے جو اس حوالے سے جو سب سے زیادہ جو اسرائیل کی آرمز ہیں وہ انڈیا میں ہیں، تقریباً 45% جو ٹوٹل اماؤنٹ کا ویپن ہے وہ انڈیا نے خریدا، اس کے بعد پھر آذربائیجان اینڈ ویتنام۔ اور تقریباً دوستو جو ایک اور اہم اسٹیٹسٹک ہے، تقریباً $1 بلین کی اس وقت سالانہ جو انڈیا ہے وہ خرید رہا ہے، ویپن خرید رہا ہے اسرائیل سے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو HP ہیرون جو اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز نے بنایا ہوا ہے ڈرون، جن کی تقریباً مالیت $200 ملین کی تھی، وہ 4 انہوں نے لیے تھے، اور پہلے لیز پہ بھی لیے تھے کیونکہ ان کو امیڈیٹلی چاہیے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ حالات وہاں پہ خراب ہیں۔ سو انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اس کے پاس تقریباً آلریڈی 180 جو اسرائیل کے بنے ہوئے UAVs یعنی کہ انمینڈ ایریل وہیکلز موجود ہیں، جس میں وہ کافی زیادہ اپنی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کمپلین، حالانکہ ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، لیکن وہ کہتے رہتے ہیں لو جی پاکستان سے لوگ انٹر ہو گئے ہیں، اینڈ وہ پتہ نہیں ڈرونز کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا، بیکاز دے ہیو ناٹ کم اپ ود دی، نہ تو وہ کبھی وہ ڈرونز کیا سرویلنس کرتے ہیں، کیا وہ میزائل بھی ہٹ مارتے ہیں، یا وہ صرف پکچرز لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، وہ کیا ان ڈرونز کا مقصد ہے؟ صرف سرویلنس مقصد ہے یا کیا مقصد ہے؟ اس حوالے سے کبھی نہیں بتایا گیا، یا اس حوالے سے انہوں نے انڈین ایئر فورس نے چیزیں شیئر نہیں کی۔ سو دوستو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انڈیا کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، وہ اب اس کو بہت زیادہ پاور مل رہی ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ جو وہ کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، تاکہ انڈیا کے اندر یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 8,000 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ انڈیجنس جو مینوفیکچرنگ کی طرف جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے وہ ہیلی کاپٹرز بھی بہت سارے خریدنا چاہ رہے ہیں، پھر UAVs بھی خریدنا چاہ رہے ہیں، ایئر فورس کے کوآپریشن بھی ہیں، پھر نیول کے حوالے سے بھی، کیونکہ انڈیا نے اپنا جو اسپیکٹرم ہے وہ تھوڑا سا انہینس کر دیا، جس کے لیے پاکستان میں ظاہری بات ہے کبھی میں نے سنا نہیں ہے اس حوالے سے ہم نے کہ زیادہ تر ہمارے کانفرنسز جو ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے تو ہوتی ہیں، لیکن انڈیا کی وہ جو اسٹریٹجک ڈیزائنز ہیں یا جو فٹ پرنٹس ہیں وہ کس طرح اپنے خطے میں اسٹیبلش کر رہا ہے، اس حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سنا۔ اور جو پاکستان میں ایک کئی لوگ کہتے تھے یہ کانسپریسی تھیریز ہیں کہ ہم سارا ٹائم اسرائیل کو بھی اپنا دشمن بناتے رہتے ہیں، ہمیں اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اسرائیل کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں کیونکہ بہت بڑی لابی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر ہم اسرائیل سے ساتھ انگیج ہو گئے تو شاید یہ ہماری ہار ہے، اور یہ پاکستان میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی پرائم منسٹر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کے بارے میں پالیسی چینج کر سکے اور اسرائیل کے ساتھ ڈائلاگ کر سکے۔ ریسنٹلی ایک بات بھی چلی تھی کہ اسرائیل کو شاید جہاز جو ہے وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی آیا ہے، بڑا شور مچا اور باتیں بھی ہوئی، کئی لوگوں نے کنفرم کیا ہاں جی کہ وہ جہاز آیا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور پچھلے دنوں جب UAE اسرائیل کو ریکگنائز کر رہا تھا، اور تو اس وقت یہ چیزیں چل رہی تھی۔ اب سعودی عرب کا بھی پاکستان پہ شاید پریشر تھا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر یہاں پہ اتنا پاپولر نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ اسرائیل کو ریکگنائز کا کرے تو اس کے خلاف پریشر نہ آئے۔ سو اسرائیل کے خلاف بولنا از اے ٹرینڈ that makes you popular، لیکن اسرائیل کے حق میں بولنا یا ڈائلاگ کی بات کرنا وہ نہیں ہو سکتا۔ جناب مشرف نے، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت جو ان کے فارن منسٹر تھے خورشید قصوری، وہ اس وقت اسرائیل کے فارن منسٹر سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور آئی تھنک جنرل اسمبلی میں اور جگہوں پہ، لیکن اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ شاید کوئی ڈائلاگ ہوگا، لیکن وہ بات میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ سو اب جو جا کے پاکستان کے لیے چوائس آ جاتی ہے کہ کیا انڈیا نے تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے،
اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے ان ٹرمز آف کہ انہوں نے وہ فرانس کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ امریکہ سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں, وہ اسرائیل سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں, انہوں نے باقی جو بہت سارے یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اسلحہ جو ہے ان سے شیئر کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں, اور اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے اس کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. یہ دس از واٹ گیوز دیم. ہم نے obviously اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو ہمارے بجٹ کنسٹرینٹس ہیں, پھر ہمارے آئیڈیالوجیکل کنسٹرینٹس ہیں. آئیڈیالوجیکل کنسٹرینٹس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایجپٹ, پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ چیزیں نارملائز کر رہی ہے, لیکن ہم کریں گے تو آپ غدار ہو جائیں گے, آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ دشمن ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو ایک نیریٹو بنایا نا کہ جی یہود و ہنود, اس طرح کا جو نیریٹو ہوتے ہیں, یہود و ہنود اور یہ مغرب اور کافر اور یہ جو یہودی اور ہندو اسرائیل اور عیسائی جو نیریٹو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, جس کے ابھی ہم ہوسٹیج بن چکے ہیں, اگر ہم اپنے, اور جس کی وجہ سے ہماری معاشرے میں بہت زیادہ ریڈیکلائزیشن بھی ہوئی, اور لوگوں کے اندر, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا سچویشن کیا ہے, حقیقت کیا ہے, چیزیں کیسے آپریٹ کر رہی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو آئے تھے یہاں پہ انڈیا میں, تو ہی ڈیڈنٹ اسپیک اینی تھنگ. اور جو نفتالی بینٹ ہے, ہی از اے ویری ہاک اسرائیلی پرائم منسٹر, بٹ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین وزیر اعظم نے ان کو دیا ہوا تھا کہ جی آپ آئیں انڈیا آئیں, اور وہ انڈین وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے پاپولر بندے ہیں اسرائیل میں, آپ آئیں تو میری پارٹی جوائن کریں. سو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو کلوز کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن ہے اسرائیل کا, دیٹ گیوز دیم اے لیوریج کہ وہ 8,000 کروڑ جو اسرائیل, جو انڈین گورنمنٹ ہے, اس میں سے بہت جو میک ان انڈیا پہ لگانا چاہ رہا ہے, اس کا جو میجر چنک ہے وہ تو جو سپورٹ ہے وہ اسرائیل سے ملے گی ان کو, کیونکہ وہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں, جو بائیلیٹرل ڈیفینس کوآپریشن ہے, جو کہ وہ ریویو کرتے رہتے ہیں دونوں منسٹری آف ڈیفینس کے جو لوگ ہیں. سو اٹس اے ہیوج تھنگ کہ جی 10 ایئرز روڈ میپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے ڈیفینس کوآپریشن کے حوالے سے, ادروائز بھی کوآپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. سو پاکستان اس میں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہے, کیونکہ وی اونلی ہیو دیٹ جوائنٹ وینچرز ود دی چائنیز, جو کہ ہمارے لیے ویسے تو بڑے اچھے رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں دی چائنیز آر دیر, دے اسسٹ اس, لیکن ہمیں جوائنٹ وینچر کہیں اور ملکوں کے ساتھ نہیں ملتے. امریکہ جوائنٹ وینچر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کا تو ہمارا شاید گیپ زیادہ ہے, لیکن ہم نے جو JF-17 تھنڈر بنایا اس کی ظاہر بات ہے پاکستان کے ڈیفینس کو بہت زیادہ مضبوط کیا, اور ہمیں اس سے بہت زیادہ جو طاقت ملی. لیکن ریسنٹلی جو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا, اس میں جب انڈیا نے اسٹرائک کی تھی پاکستان میں, تو اس وقت JF-17 تھنڈر ہی پاکستان نے اڑائے تھے. انڈینس کہتے تھے کہ نہیں جی آپ نے تو F-16 اڑائے ہیں اور F-16 مار گرایا, لیکن بعد میں امریکنز نے بھی کہا کہ نہیں جو ہے وہ F-16 نہیں گرایا گیا, نہیں F-16 پورے ہیں اور پاکستان کا کوئی جہاز نہیں گرا. لیکن یہ جو ڈیفینس کوآپریشن ہے, اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہے, نقصان ہی ہے, کیونکہ انڈیا اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور وہ اپنی جو اٹانومی ہے اس کو انجوائے کر رہا ہے. اور جو دوستوں سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی ملک کے لیے ہوتی ہے اس کی اٹانومی ہوتی ہے, اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے, اس کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک ریلیونس دیتا ہے. اب جو مسلم ورلڈ ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پاکستان ایک اسلامک ورلڈ ہے اور ہمیں ان چیزوں میں دیکھنا ہے, وہ دیکھتی ہے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے, بٹ یس انڈیا از مور امپورٹنٹ کنٹری. دا ریزن بیہائنڈ از کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ تو ہمیں بزنس دیتا ہے, وہ تو ہمارا آئل خریدتا ہے, ان کو تو آئل کنزمپشن بہت زیادہ ہے. آپ نے آئل لینا ہوتا ہے 1.2 بلین $5 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, انہوں نے کیش لینا ہے یا ان کو نیڈ بھی زیادہ ہے, تو وہ کیوں کر کے وہ ہماری اس طرح بات سنیں گے. سو وہ دیکھ لیں کہ UAE جو ہے وہ کمپلیٹلی دے آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دی انڈینس, اور ہم جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کچھ مانگنے آئے ہیں, کوئی ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں. دیٹ obviously ہمارے ملک کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس میں فرق پڑتا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ دس
10 years डिफेंस कोऑपरेशन, शायद कोई हमारे भी यहाँ पे नोट करने वाला हो, ऑब्जर्व करने वाला हो. जारी बात है हमारे जो रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं, कंसर्न क्वार्टर्स जो होते हैं, वो इन चीजों को देख रहे होंगे कि ये 10 ईयर कोऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें इंडिया को क्या 8,000 करोड़ की जो इंडिजिनाइजेशन है, जो मेक इन इंडिया लेके आना चाह रहा है, वो इंडिया को कितना ज्यादा मॉडर्नाइज करेगा. सिर्फ क्या वो इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है, इंडिया अपना जो बाहर के मुल्कों को पैसा बेचता है फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट वो कम करना चाहता है, इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी इनहेंस करके अपनी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट या अपना ब्रांड इंडिया इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, या फिर वो किस तरह पाकिस्तान और चाइना के जो मिलिट्री हैं उनको compete करना चाहता है. बिकॉज पाकिस्तान की तो तैयारी इंडिया के लिए है, लेकिन इंडिया हैज टू लुक इनटू चाइना एज वेल along with the Pakistan. So let's see. This is very interesting word and very interesting developments होती रहती हैं. So ये लेकिन ये देखना है कि how this plan materialize कैसे होता है, कितना टाइम लगता है. If the Indians will pump the money, obviously प्लान तो मटीरियलाइज होगा, बिकॉज इसराइलियों को पैसा चाहिए. $1 बिलियन का तो इंडिया ऑलरेडी खरीद रहा है. सो नेक्स्ट देखते हैं कि ये कितनी जो इन्वेस्टमेंट कर